السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، توحید اور شرک کے متعلق باتیں چل رہی ہیں بفضلہ تعالی۔ اب تک ہم نے بہت ساری باتوں کو دیکھ لیا ہے اور آج بھی ہم کچھ اور باتیں دیکھیں گے۔ جس طرح سے لوگوں نے اللہ کے علاوہ انبیاء علیہ السلام، صالحین اور بزرگان دین کو مختار کل سمجھا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے بعین ہی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، تمام غیب کو جاننے والا ہے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس صفت میں بھی انبیاء علیہ السلام، صالحین، بزرگان دین کو بھی عالم الغیب سمجھا ہوا ہے۔ اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں میں بہت سارے موجود ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں۔ انبیاء تو انبیاء ہیں، رسول تو رسول ہیں، جو صالحین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کو بھی علم غیب ہوتا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں موجود ہیں ان کی کتابوں میں۔ لہذا آج میں قرآن کریم کی آیتوں سے چند باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس طرح سے جو ائمہ امت ہیں، جو علماء امت ہیں، ان کے اقوال کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ عالم الغیب کون ہے۔ عالم الغیب یعنی غیب کی باتوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب کی باتوں کو نہیں جانتا۔ لیکن نبوت کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی کبھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا انبیاء علیہ السلام ہیں، جب اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں تو قوم کے لوگ کچھ مطالبہ کرتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے انبیاء کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے وحی کے ذریعے۔ وحی کے ذریعے بتانے کے بعد وہ علم غیب نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر بتا دیتا ہے اور ظاہر کر دیتا ہے۔ جس طرح سے ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ قبر کے اندر میں اس طرح سوالات ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اس طرح اگر صحیح بندہ جواب دیتا ہے تو اس کے لیے وہی قبر کا گڑھا جنت کا باغ ہے، اگر گنہگار آدمی ہے صحیح جواب نہیں دے پاتا تو وہی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ اس کا علم ہے، لیکن اس کو آج تک کسی مسلمان نے قبر کے اندر ان معاملات کو دیکھے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے میدان محشر ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، میدان محشر میں 5 سوالات ہیں، حوض کوثر ہے، وہاں کا پانی ایسا، جنت کی نعمتیں ایسی، جہنم کے عذابات ایسے ہیں۔ ان تمام باتوں کو ایک عام مسلمان جانتا ہے جو غیب کی باتیں ہیں، اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن اور احادیث کے ذریعے سے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ معاملات مرنے کے بعد ہونے والے ہیں۔ جس طرح سے ایک عام بندہ جو چیزیں غیب میں ہیں ان کو دیکھے بغیر قرآن اور حدیث کے ذریعے علم حاصل کر کے اس پر یقین رکھتا ہے، اور اس کو ان غیب کا علم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ بات ہونے والے ہیں، لیکن ان غیب کی باتوں کو جاننے کے باوجود کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ عالم الغیب ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھ کو قبر کے اندر کے معاملات معلوم ہے، میدان محشر میں ہونے والے ہیں مجھ کو معلوم ہے۔ اس معلومات کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ بعین ہی اسی طرح سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو یا بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتائی ہیں وحی کے ذریعے۔ وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی ہیں کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں، قبر میں یہ معاملات ہونے والے ہیں، میدان محشر میں یہ معاملات ہونے والے ہیں، جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، بتا دیا گیا۔ تو جس طرح سے ایک عام بندہ عالم الغیب کا دعویٰ نہیں کرتا، بعین ہی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ ٹھیک ہے، وہی کے ذریعے جب بتا دیا جاتا ہے تو پھر وہ غیب نہیں رہتا۔ یہ مختصر سی بات اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی حضرات اس بات میں ملوث ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں۔
ما کانا و ما یکون کا علم کو ہوتا ہے، جو باتیں گزر چکی ہیں اور جو باتیں آنے والی ہیں ان تمام باتوں کو اللہ کے نبی جانتے تھے، جو سراسر قرآن اور احادیث اور جو سلف ہیں، ائمہ سلف ہیں، ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں، ان کے عقیدے سے یہ باتیں بالکل خلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ اس تعلق سے ہم بالترتیب کچھ باتوں کو دیکھیں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی سے بھیج رہے ہیں، وہی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جب وہ قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت موجود تھا۔ یعنی مریم علیہ السلام کا ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ تک وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کو وحی کے ذریعے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ سے پہلے مریم علیہ السلام کے معاملات میں کیا ہو رہا تھا، اور جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ مریم کی پرورش کون کرے گا، مریم کو کون پالے گا، اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جو کچھ معاملات ہو گئے تھے دنیا میں، اللہ ان کو بذریعہ وہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہم بتا رہے ہیں آپ کو نوحی الیک، وہی کے ذریعے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نبی کو غیب کی باتیں بتا رہا ہے تو اللہ کے نبی عالم الغیب کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگے اللہ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 50 فرماتا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، اور مجھ کو علم غیب بھی نہیں ہے اور میں غیب کی باتوں کو بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کے زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میرے پاس علم غیب بھی نہیں ہے اور نہ میں فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نہ تو عالم الغیب ہیں، نہ اللہ کے نبی کے پاس خزانے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی فرشتہ ہیں یا نور ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کا فرمان سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کی کنجی نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں جانتا۔ جو غیب کی کنجیاں ہیں، جو خزانے ہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ غیب میں کیا ہے، غیب کی کنجیاں کیسی ہیں اور کیا ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی غیب داں ہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، اسی کے پاس غیب کنجیں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگے اللہ کا فرمان سورہ آراف آیت نمبر 188 میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں،
الا ماشاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. ولو کنت عالم الغیب، اگر مجھ کو علم غیب ہوتا، لاستکثرت من الخیر، میں تمام بھلائی کو جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ان لوگوں کو ڈراتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں جو ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے، جب نبی خود اپنی نفس کے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا کیسے ہوئے؟ آج لوگ کہتے ہیں لوگ انظر حالنا یا رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر نظر کیجئے، ہم پہ نظر کرم کیجئے، ہم پر نگاہ کرم کیجئے. ٹھیک ہے نا؟ بھر دے جھولی میری یا محمد، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. یہ بھی شرک والے کلمات ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں قوالی کے طور پر. تو اللہ خود فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. اگر مجھ کو علم غیب ہوتا تو میں بھلائی جمع کر لیتا. اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ نہیں لڑتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جان بوجھ کر اپنے صحابہ کو شہید نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، دانت کا ٹوٹنا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مختار کل ہیں اور نہ ہی عالم الغیب ہیں. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک پریشان رہے، کئی دنوں تک آپ سے بے چین رہی. کبھی ان سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو فوراً کہہ دیتے، جو بی بی نبی کے سامنے ہیں، موجود ہیں. نبی خود بول دیتے، اے عائشہ مجھ کو معلوم ہے، میں عالم الغیب ہوں کہ تم اس الزام سے بری ہو، تم اس الزام سے بری ہو. جو منافق لوگ ہیں جو تم پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن مجھ کو معلوم ہے، میں غیب دان ہوں، مجھ کو معلوم ہے کہ تم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے. لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے گئے عمرہ کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو بھیجا مکہ کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ ہم لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں، لہٰذا ہم کو عمرہ کرنے دیا جائے. لیکن جب عثمان غنی کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو یہ خبر پھیل گیا کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس پر غصہ ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے. اور کچھ دیر کے بعد میں عثمان غنی واپس آ رہے ہیں، دیکھے تو عثمان غنی زندہ ہیں. تو اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو جو جھوٹی خبر پھیلی تھی نبی خود بول دیتے کہ میں حاضر ناظر ہوں، مجھے علم غیب ہے کہ عثمان غنی شہید نہیں کیے گئے ہیں، لہٰذا نبی بیعت نہیں لیتے. لیکن نبی بیعت لے چکے ہیں جبکہ عثمان غنی زندہ تھے. اگر عالم الغیب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت کی ضرورت نہیں تھی، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہر آلود کھانا اس یہودن کے ہاتھوں سے، اگر علم غیب ہوتا نبی نہیں کھاتے، جبکہ نبی کے جو صحابہ وہاں کھائے اس کھانے کو، زہر والے کھانے کو، وہیں شہید ہو گئے. تو بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں. لیکن ایسے لوگ موجود ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے، ان کا یہ دعویٰ ہے اور ہزاروں حدیثیں پیش کرتے ہیں، کئی حدیثیں پیش کرتے ہیں، آیتیں پیش کرتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عالم الغیب ہیں. یہاں اللہ فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمَ الْغَيْبِ عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھ کو علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، نہیں کوئی تکلیف پہنچتی مجھ کو. تکلیف پہنچنا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک وما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 49 کہ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے. یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے، اللہ کے نبی آپ کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. یعنی یہ قصہ نوح علیہ السلام کا ہے
جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہے۔ اسی طرح سے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، سورہ یوسف آیت نمبر 102، یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے، اے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، لیکن ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کیا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے خلاف چال چل رہے تھے کہ کس طرح سے ان کو قتل کیا جائے اور کس طرح سے لوگ ان کو پریشان کریں۔ اور اللہ فرماتا ہے وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور اے اللہ کے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، نہ تو ان بات کا آپ کو علم تھا اور نہ ہی آپ وہاں موجود تھے جب وہ لوگ چال چل رہے تھے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نہ تو اللہ کے نبی کو ماضی کے جو واقعات ہیں اس کا علم تھا اور نہ ہی اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں۔ اگر حاضر ناظر ہوتے اور اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کو بذریعہ وحی بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتا رہا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عالم الغیب ہیں اور نہ ہی حاضر ناظر ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نمل آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، اے نبی کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کی جو چھپی باتیں ہیں، جو غیب کی باتیں ہیں، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کو کوئی نہیں جانتا، اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آسمان کے اندر میں جو چیزیں ہیں، زمین میں جو چیزیں ہیں، اس کی غیب کی باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اسی طرح سے اللہ کا فرمان سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اللہ کا فرمان کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کب آنے والی ہے اس کا کوئی علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک کا، کہ اگر یہ نشانی ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبر والا ہے۔ تو یہاں پر قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گا، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں کوئی سوال پیدا کر سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو کیا ڈاکٹر عالم الغیب ہے؟ ایسا لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ کے نبی عالم الغیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن اللہ جو فرماتا ہے قرآن میں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، یہ تو ڈاکٹر جانتا ہے، ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ تو کیا ڈاکٹر عالم الغیب ہے؟ تم تو اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، لیکن ڈاکٹر کو اب عالم الغیب مانو، کیونکہ بتا رہا ہے۔ ان کو کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر اس وقت الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتاتا ہے کہ جب بچے کے اندر وہ چیز پیدا کری جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، اور ڈاکٹر جو جان رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ مشین کے ذریعے جانتا ہے، بغیر مشین نہیں جان سکتا۔ مشین کے ذریعے کسی غیب کی باتوں کو جاننا یہ عالم الغیب نہیں ہے۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بس ذریعے وہی بتا دی گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں عالم الغیب ہوں، بے اسی طرح سے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے ماں کے پیٹ میں کیا ہے جو چھپی باتیں اس کو جانتا ہے، لہٰذا ڈاکٹر بھی عالم الغیب نہیں ہے، ڈاکٹر بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ جیسے دو دوست ہیں، ایک دوست بریلی میں ہے اور ایک دوست بغداد میں ہے، دونوں دوست بریلی رہنے والے تھے، لیکن ایک دوست بریلی میں فی الحال کام کر رہا ہے اور دوسرا دوست بغداد میں کام کر رہا ہے۔ جو دوست بغداد میں ہے اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کی خبر اس کا دوست جو بریلی میں تھا فون کر بتا رہا ہے کہ اے میرے دوست تو جو فی الحال بغداد میں ہے تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو کیا بغداد میں رہنے والا دوست وہاں بغداد میں اور لوگ ہیں یا اور دوست ہیں ان کو یہ بات بتائے گا کہ مجھے عالم الغیب ہوں، میں عالم الغیب ہوں، مجھے غیب کا علم ہوتا ہے؟
کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ وہاں دوست پوچھیں گے تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو بولے گا میرے دوست نے فون کر بتایا ہے۔ تو لوگ بولیں گے جب تیرے دوست تجھ کو فون کر بتا دیا کہ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس بات پر تو عالم الغیب نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ تجھ کو بتایا گیا فون کے ذریعے۔ اگر بغیر فون کی جانتا تو عالم الغیب کہلاتا، چونکہ فون کے ذریعے بتایا گیا ہے لہذا تو عالم الغیب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اڑ جائے کہ نہیں میں عالم الغیب ہوں تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ بولیں گے پاگل ہے تو، پاگل ہے۔ کسی ذریعے سے اگر غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہے تو اس بات پر آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ بعین اسی طرح سے جتنی انبیاء علیہ السلام ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں آج لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نام عالم الغیب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بتائی گئی ہیں وہی کے ذریعے بتائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیے کہ میں عالم الغیب ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن برا ہو ان لوگوں کا، برا ہو ان علماء کا جو عوام الناس کو یہ ذہن دیتے ہیں، یہ فکر دیتے ہیں، یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، اللہ کے نبی مشکل کشا ہیں، اللہ کے نبی حاجت رواں ہیں۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی رہے، لوگ عام لوگوں کو مشکل کشا حاجت رواں سمجھے ہوئے ہیں، جو دین سے دور، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں پڑھتے، ان کے تعلق سے لوگ کیا تصور ہے کہ اللہ کے ولی ہیں یہ۔ انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی، تو آج کے لیے اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو باتیں بتائی ہیں وہ وہی کے ذریعے بتائی ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی اس سے کبھی دعویٰ نہیں کیے کہ مجھے علم غیب ہوتا ہے یا میں عالم الغیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔